ہے منافقوں کی ایک اور بری عادت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح اور لوگوں نے ایمان لایا ویسا ایمان لاؤ۔ بہت بڑی بات ہے یہاں پر۔ یہ منافق مدینے میں تھے، ان کے ساتھ صحابہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو صحابہ جا کر کہتے کہ دیکھو تم ایک عجیب مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن تمہارا دل الگ ہے، تمہاری زبان الگ ہے، تم کیوں لوگوں کی طرح ایمان نہیں لاتے؟ یہاں لوگوں سے مراد نیک لوگ ہیں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی کو دیکھو، ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت سعد بن زرارہ کو دیکھو، ان کے جیسے مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی طرح تم بھی ہو جاؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو، جواب دیتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ احمق ایمان لائے؟ تو نیک لوگوں کو احمق سمجھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلا، لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول کچھ نہ ماننا، نیک لوگوں کو کیوں ماننا؟ یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ ایمان کیسے لانا؟ نیک لوگوں کی طرح ایمان لانا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ چلو، یا امام شافعی کے طریقے پہ چلو، یا امام احمد بن حنبل کے طریقے پر چلو، غوث اعظم کے طریقے پر چلو، تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کے طریقے پر نہ چلنا ہے نا، رسول اللہ کے طریقے پر چلنا۔ اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، اس آیت میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ، حالانکہ پورے قرآن کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کرو۔ پورے قرآن کا حکم یہی ہے، رسول اللہ کی پیروی کرو۔ لیکن اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، یہ بات ہم اللہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگوں نے، یعنی نیک لوگوں نے ایمان لایا۔ تو مطلب کیا؟ رسول اللہ کی پیروی کر نہیں سکتے ہم جب تک رسول اللہ کی پیروی صحیح معنی میں جو کرتے ہیں ان کے طریقے پر نہیں جائیں گے، تو ہم کو رسول اللہ کی پیروی نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو اب اللہ کے فضل سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی پیروی صالحین کے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیوں صالحین کو نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ لوگ صالحین کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب یہ منافقین صحابہ کو بے وقوف کیوں سمجھے؟ حضرت ابو بکر سے پانی ملے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ، بڑے بڑے صحابہ کو یہ منافقین بے وقوف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ذہن میں، درود پڑھے اللہم صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے ذہن میں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ رہتی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اسے اللہ والے بے وقوف نظر آئیں گے۔ اور اللہ والوں کو جو آدمی دنیا کے لیے جیتا ہے وہ بے وقوف نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ان کو صحابہ کو یہ لوگ کیوں سفہا کہہ دیے؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کا معنی ہے کم عقل رکھنے والا، ہلکی عقل رکھنے والا، جس کی رائے مضبوط نہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ کیا قوم ہے، مکے میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، اپنے تجارتوں میں تھے، اپنے بستی میں تھے، سب چھوڑ کر ایک نبی کے پیچھے مدینہ نکل کر آ گئے۔ ان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے؟ گھر چھوڑ دیے، دار چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، کس کے واسطے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مہاجرین۔ اور یہ انصار، ان کو بھی یہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیسے لوگ ہیں
کہ جن لوگوں کو ان کی بستی والوں نے نکال دیا ان کو اپنا سب کچھ بانٹ رہے ہیں، یعنی پیسہ ہاتھ میں رکھنا، دولت ہاتھ میں رکھنا، اسی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں، اور دولت چھوڑ دینے کو حماقت سمجھ رہے ہیں۔ تو انصار بھی ان کے سامنے عقل والے نظر نہیں آتے، مہاجرین بھی ان لوگوں کو عقل والے نظر نہیں آتے۔ تو ان کی یہ بیماری، اور یہ منہ سے نہیں کہتے تھے، ان کی مجال نہیں کہنے کی۔ جب ان سے صحابہ کہتے کہ بھائی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگوں نے ایمان لایا، تو یہ لوگ دل میں کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، یہ احمق جیسا ایمان لائے ویسا ہم ایمان لانا کیا؟ تو یہ لوگ ہمیشہ اللہ والوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا، پہلا فتنہ، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو فتنہ پہلا اٹھا، ان کی بھی یہی غلطی تھی کہ ان لوگوں نے کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاتے تو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے۔ بڑے بڑے صحابہ زکوٰۃ کو مان رہے ہیں، ان لوگوں نے ان صحابہ کو ان کی عقل نہ ہونے والا سمجھا تو مرتد ہوئے۔ اسی طرح خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے، تو یہ لوگ بھی کیا سمجھے، حضرت علی جن کے ساتھ سارے صحابہ، اکثر صحابہ ہیں، ان صحابہ کو یہ لوگ سمجھے کہ عقل والے نہیں ہیں اس لیے چھوڑے۔ یوں آتے جائیں۔ جو لوگ صوفیہ کو نہیں مانتے، تصوف کو نہیں مانتے، طریقت کو نہیں مانتے، یہ لوگ بھی طریقت کو کیوں چھوڑے؟ ان کو طریقت سمجھ میں نہیں آئی۔ غور سے سنیں۔ اب مجھے میڈیکل سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اچھا، تو اگر میں ڈاکٹروں کی عقل پہ شک نہیں کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس چیز صحیح چیز ہے۔ اور جن کو اپنی عقل پر فخر رہتا ہے فوراً یہ جملہ منہ سے نکلتا، بھائی یہ ڈاکٹراں کو پورا عقل نہیں۔ بھائی کیوں منہ سے نکلا؟ اپنی عقل کو بڑی عقل سمجھتے ہیں، یہ ڈاکٹراں کو عقل نہیں بھائی، وہ انجینئراں کو پورا بننے آتا نہیں۔ بھائی جو چیز ہم نہیں جانتے اس چیز کو بے وقوفی سمجھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو تصوف، طریقت جو باریک چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ والوں کو سمجھ میں آئی ہے تو اس کی ایک حقیقت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن جس کی طبیعت میں نفاق ہے، منافقیت ہے، وہ کہا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو جتنے لوگ تصوف کی بات کر رہے سب بے وقوف ہیں، انکار کر دیے۔ پھر ایک قصہ چلا۔ اب چار اماموں کا جو ہے کہ ان کی جو پیروی کرنا ہے، جب تک علم مضبوط تھا، لوگوں میں علم دین زیادہ تھا، یہ چیز سمجھ میں آتی تھی کیوں اماموں کے پیچھے چلنا۔ جو علم کمزور ہوا، علم کم ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن لاکھوں اللہ والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جس طرح اور نیک لوگوں نے ایمان لایا ویسا ایمان لاؤ۔ لاکھوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں حنفی ہونا، کیوں شافعی ہونا، جب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم ان کی طرح ہم ایمان لائیں گے، مومن۔ اب منافق کیا کہتا کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز جو بھی مانے گا وہ بے وقوف ہے۔ تو اس نے بے وقوف کہتے ہیں نا، حنفی شافعی کو تقلید چھوڑ دیا۔ حدیث، صرف حدیث۔ اب کہاں تک پہنچا ہے یہ آگ، کہاں تک پہنچی ہے؟ اب جب حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں، ان کی عقل اتنی کمزور ہو گئی، ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو اب بھی میں دیکھتا ہوں ایک ہی گروپ ہے، بہت سے گروپ کے سارے ممبرز کو وہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جو مومن ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام بخاری کو تو سمجھ میں آئی نا،
ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام ترمذی کو تو سمجھ میں آئی نا، لاکھوں عالموں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو اتنے نیک لوگ اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث انصاف کی بات کرتی ہے، سچائی کی بات کرتی ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہ آئے، میں ان لوگوں کی طرح ایمان لاتے ہوئے اسے مانتا ہوں۔ اور جس کے اندر منافقیت ہے وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور دوسرا کہے کہ اسے سمجھ میں آتی ہے، وہ بے وقوف ہے۔ تو 13ویں آیت میں بڑی ہدایت اللہ ہم کو دے رہا ہے کہ ایمان کیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، جس طرح نیک لوگوں کا ایمان ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کو بے وقوف کہنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ نیک بے وقوف کا مطلب نیک لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہنا منافقوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ جب اللہ والوں کی گستاخی ہوتی ہے جواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے چہیتوں کو انہوں نے کہا سفہا، احمق کہا نا، اب اللہ کا جواب دیکھے الا، سنتا ہے، انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف ہے، میرے اللہ والے بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ چاہا تو حضور کو کہتا قل، اے حبیب تم کہو کہ یہ بے وقوف ہیں، نہیں، جب اللہ والوں کی بات آئی اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں کو، میرے نیک بندوں کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو، الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں، اسی لیے منافق بنے۔ ان کو عقل سمجھ میں نہیں آئی زکوٰۃ کی، یہ اس لیے زکوٰۃ چھوڑے۔ ان کی عقل میں حضرت علی کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ خوارج بنے۔ ان کی عقل میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو یہ رافضی بنے۔ ان کی عقل میں اولیاء اللہ کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو یہ لوگ منکرین تصوف بنے۔ بے وقوفی ان کی ہے۔ پرابلم کہاں سے سمجھ آیا؟ انصاف کی بات کریں، پرابلم آیا کہاں سے کہ تم کو چیز سمجھ میں نہیں آئی، پرابلم وہاں سے آیا نا، تمہاری دماغ کی کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ تم کو چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہاں سے پرابلم شروع ہوا۔ جن کو عقل ہے ان کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، اور تم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کو تمہاری عقل کی کیپیسٹی تم کو معلوم نہیں ہے، کہاں ہماری عقل کو آگے بڑھانا ہے۔ جو بھی آگے بڑھتا ہے نا، اسکول میں جہاں بھی، سیدھی مثال ہے، جب ہم 1ویں میں جا کر بیٹھے تو 1ویں کے سبجیکٹ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو ہم کیا کیے، آج سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ٹیچر کا ساتھ لیں گے تو کل سمجھ میں آ جائے گا، 1ویں سمجھ میں آ گیا۔ پھر 2ویں میں جا کر بیٹھے، دوسری جماعت کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کیا کیا، ٹیچر کا سہارا لیں گے تو کل سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح ہم 10ویں میں پہنچے، پہلے دن 10ویں کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کس کا سہارا لیا، جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا سہارا لیا، تو کل جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی آج وہ چیز ہم کو سمجھ میں آنے لگی۔ تو جن لوگوں کو دین سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کیا کہ جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا سہارا لے لیں گے، تو ہم کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل سمجھ میں آئے گا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، اے منافقو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو جن لوگوں کو سمجھ میں آیا ان کے جیسے ہو جاؤ، تم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو انہوں نے جن کو سمجھ میں آیا ان کا دامن چھوڑ دیا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہی نا، یہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ رول ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی چیز تو اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو وہ سمجھا دے گا، آپ ان کا انکار کریں گے، ان کو کافر کہہ کر قتل کر دیں گے، ان کو بری باتیں کہیں گے، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کس کی ہے؟ سمجھ میں